دشمنوں کے بالمقابل امام مظلوم کا خطبہ۔ اس کے بعد حجت خدا اپنے فریضہ اتمام حجت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ضروری تھا کہ حضرت اپنے مخالفوں کو اپنے نام و نسب سے آگاہ کریں تاکہ کوئی شخص اس گناہ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، ہمیں یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ ہمارے تیروں، تلواروں، نیزوں کا نشانہ جگر گوشہ رسول ہے۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تو ہم اپنے رسول زادے کو قتل کیوں کرتے؟ ہم تو الٹی ان کی نصرت کرتے اور ان سے ان کے دشمنوں کے جور و ظلم کو دور کرتے۔ اس کے علاوہ امام نے بھی یہ چاہا کہ ساتھ ہی ساتھ حق معزت بھی آخری بار ادا کر دیا جائے، چنانچہ آپ نے ایک ناکہ طلب کیا اور اس پر جلوہ افروز ہوئے، قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور پھر دشمنوں کی صفوں کے قریب جا کر آواز بلند ارشاد فرمایا: اے لوگو، جلد بازی اور تعجیل سے کام نہ لو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے اور معزت کرنے کا حق ہے، اسے ادا کر لینے دو اور میری اس طرف آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم نے میرے بیان کو سچ اور مبنی بر حقیقت سمجھتے ہوئے میرے عذر کو قبول کیا اور میرے بارے میں انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر تم نے میرے عذر کو قبول نہ کیا اور میرے بارے میں انصاف نہ کیا تو یہ تمہاری مرضی۔ اور اس کے بعد حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، یعنی تم شوق سے اپنی طاقتوں کو مجتمع کر لو اور اپنے شریکوں اور ہم خیالوں کو بھی اکٹھا کر لو، اور اس سلسلے میں کوئی کوشش اور تدبیر اٹھا نہ رکھو، اور پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی مہلت دیے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے معبود حقیقی کافی ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا، اور وہی اپنے نیک و صالح بندوں کا ولی و مددگار ہے۔ حوالہ: طبری جلد 6 صفحہ 242، کتاب الحسین ابو نصر عمر الحسین جلال مصری، کتاب فلسفہ شہادت۔ جب آپ کی بہنوں، بیٹیوں اور اہل حرم نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو شدت رنج و غم کے باعث ان کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت نے گریہ و بکا کا یہ شور سنا تو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو ان کو خاموش کرنے کے لیے بھیجا اور سر جھکا کر فرمایا: میری جان کی قسم، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ جب اہل حرم کی آوازیں گریہ بند ہو گئی تو حضرت نے حمد الہی فرمائی اور اس کے اوصاف حقیقی بیان فرمائے۔ پھر حضرت ختم مرتبت اور انبیاء و مرسلین اور ملائکہ پر بہترین عنوان سے درود بھیجا، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا: لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں ہوں کون، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے کو ملامت کرو۔ ذرا سوچو تو، کیا تمہیں میرا قتل کرنا میری ہتک حرمت یا میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن عم کا بیٹا نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہی اور سب سے پہلے اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمائی نہیں سنی کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے، پس خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو آج بھی تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، تم ان سے پوچھو تو وہ تم کو اس کی خبر دیں گے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہیل بن ساعدی سے، زید بن ارقم سے، مالک بن انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا یہ بات تم کو میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حوالہ: تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 242، کتاب الحسین ابو نصر عمر مصری۔ یہاں تک حضرت نے فرمایا تھا کہ شمر نے قطع کلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، میری سمجھ میں ذرا بھی نہیں آیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت کے اصحاب خاموشی سے حضرت کی تقریر سن رہے تھے۔ شمر کا قطع کلام اور بد تہذیبی ان کو سخت ناگوار ہوئی۔ فوراً حبیب ابن مظاہر نے اس کو جواب دیا: بخدا میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے، یعنی انتہائی مکار اور عبادت خدا کے معاملے میں انتہائی فریبی ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعاً تیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، خدا نے تیرے دل و دماغ پر مہر لگا دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں اس کے بعد بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک کرو گے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، عالم کے مشرق و مغرب میں کہیں بھی سوائے میرے تمہارے نبی کا نواسہ کوئی نہیں ہے، نہ تو تم ہی لوگوں میں اور نہ تمہارے سوا کسی اور قوم میں۔
افسوس تم میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی مال کو تباہ و برباد کیا ہے جس کے عوض تم نے مجھے چہار جانب سے گھیرا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو کوئی زخم لگایا ہے جس کا قصاص لینا چاہتے ہو؟ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 243، کتاب الحسین عمر ابو نصر۔